بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کے لیکچرز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے امر حاضر معروف بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا، اور آج جو ہے وہ امر حاضر معروف کے علاوہ جو بقیہ صیغے بنانے کا طریقہ ہے اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو فرسٹ ٹائم اس لیکچر کو سن رہے ہیں اور وہ علم صرف کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے اور ڈائریکٹ اس لیکچر سے سننے کا آغاز کیا ہے، تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ پہلے جو پریویس لیکچرز ہیں شروع سے لے کر اب تک کے وہ اگر آپ سن لیں، اور اس کے حوالے سے جو ہماری پلے لسٹ ہے وہ بھی موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ اس پلے لسٹ کو ایکسس کر کے پریویس جتنے لیکچرز ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں، اور آگے کے لیکچر بھی اسی پلے لسٹ کے اندر ایڈ کر دیے جائیں گے۔ تو ان لیکچرز کو سننے کے بعد اگر آپ یہاں پر آئیں گے اور ابھی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ فی الحال ہم امر حاضر معروف بنانے کا جو طریقہ ہے اس کو آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں، یعنی امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ ہم ذکر کر چکے ہیں، اس کے علاوہ جو بقیہ صیغے ہیں وہ آپ کی خدمت میں اس کو بنانے کا طریقہ ہم انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر بتائیں گے۔ جو بقیہ صیغے ہیں وہ بھی فعل مضارع سے بنتے ہیں، اور امر حاضر معروف کے علاوہ جو باقی صیغے ہیں ان کو بنانے کے لیے اگر آپ کے ذہن میں لم جازمہ والا سبق موجود ہوگا، یعنی وہ لیکچر آپ کے ذہن میں موجود ہوگا، تو انشاءاللہ وہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس کے بعد یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بقیہ صیغے بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ علامت مضارع سے قبل جو ہے وہ لام مقصور لگائیں گے، یعنی یفعلو سے لی یفعلو ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ یہ ینصرو ہے، لیکن جب ہم اس پر آتے ہیں تو لی ینصر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں ہم جو ہے وہ لام مقصور لے کر آتے ہیں، لام امر مقصور، یعنی وہ لام جو امر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مقصور سے مراد جس کے نیچے زیر آتا ہے، کسرہ آتا ہے، تو لام امر مقصور لے کر آئیں۔ اب جب یہ لام امر مقصور آئے گا تو ایک تو فعل مضارع کو معنی میں یہ تبدیلی کرے گا کہ اس کے اندر طلب والے معنی آ جائیں گے، جیسے پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا۔ آخر سے یہ بھی ضمہ اعرابی کو گرائے گا، لیفعلوا سے یہ ہو جائے گا لیفعل، اور باقی جو صیغے ہیں ان کے آخر سے جو ہے یہ نون اعرابی گرائے گا، لیفعلانی سے لیفعلا ہو جائے گا۔ جمع مؤنث کے دو صیغوں میں یہ بھی کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، اور آخر میں آنے والے حرف علت کو یہ گرا دے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ ینصرو اس سے بن گیا لی ینصر، آخر کے اندر ضمہ اعرابی کو گرا دیا، لی تنصر آخر میں ضمہ اعرابی گرا دیا، لی انصر آخر میں ضمہ اعرابی گرا، لی ننصر یہاں پہ بھی جو ہے وہ آخر میں ضمہ اعرابی گر گیا۔ ان دونوں صیغوں کے آخر سے جو ہے نون اعرابی گرا دیا، اسی طریقے سے یہاں سے بھی نون اعرابی گرایا۔ جمع مؤنث کا یہ صیغہ چونکہ مبنی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو یہ ایز اٹ از رہے گا۔ یہ پوری کاپی وہی ہے جو ہم لم جازمہ میں سمجھتے ہوئے آئے ہیں۔ اگر لم جازمہ آپ نے سمجھ لیا تو یہاں پہ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پہ ہم لم داخل کر رہے تھے، یہاں پہ لام امر مقصور داخل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، میں صیغے بھی پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ لینصر چاہیے کہ مدد کرے وہ ایک مرد، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک مرد کو مدد کرنی چاہیے، اور چاہے تو اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لینصر چاہیے کہ مدد کریں وہ دو مرد، لینصروا چاہیے کہ مدد کریں وہ سب مرد، لتنصر چاہیے کہ مدد کرے وہ ایک عورت، لتنصرا چاہیے کہ مدد کریں وہ دونوں خواتین، لینصرنا چاہیے کہ مدد کریں وہ سب عورتیں، لانصر چاہیے کہ میں مدد کروں، لننصر چاہیے کہ ہم دونوں یا ہم سب مرد کریں، ہم سب جو ہے وہ مدد کریں۔ تو اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں چاہیے کہ مدد کروں میں، یا مجھے مدد کرنی چاہیے، ہم دونوں کو مدد کرنی چاہیے، ہم سب کو مدد کرنی چاہیے، اس ایک مرد کو، اس ایک عورت کو، ان دو مردوں کو، ان دو عورتوں کو، ان سب مردوں کو، ان سب عورتوں کو مدد کرنی چاہیے، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے مجہول کی طرف۔ اچھا، جو 6 صیغے بنانے کا مختلف طریقہ تھا وہ حاضر معروف کے 6 صیغے تھے، حاضر معروف، پہلے امر حاضر معروف۔ لیکن جب ہم حاضر مجہول کی بات کریں گے تو اس کو بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ شروع میں لام امر داخل ہوگا، ضمہ اعرابی ساکن ہوگا، اور نون اعرابی گر جائے گا، جمع مؤنث کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یعنی مجہول بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ شروع میں لام امر مقصور آ جائے۔ وہ صرف 6 صیغے تھے جن کو بنانے کا طریقہ الگ تھا، جو پریویس لیکچر میں ہم نے ذکر کیا۔ اور یہاں پر بھی ہم جو پیچھے فعل نفی تاکید یا فعل نفی جہت کو دیکھ کر آئیں کہ اس کو بھی مضارع کی طرح اس کا مجہول بناتے ہیں کہ علامت مضارع کے اوپر ضمہ ہوگا، عین کلمے کے اوپر اب باب کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ زبر لگا دیا جائے گا، تو یہاں پہ بھی ایز اٹ از وہی کام ہوگا۔ چنانچہ اب دیکھیں لینصر،
यंसुरु था, लियंसुर था, लियुनसर चाहिए कि मदद की जाए उस एक मर्द की, लियुनसरा चाहिए कि मदद की जाए उन दो मर्दों की, लियंसुरु युनसरु चाहिए कि मदद की जाए उन सब मर्दों की, लितुनसर चाहिए कि मदद की जाए उस एक औरत की, लितुनसरा चाहिए कि मदद की जाए उन दो औरतों की, लियुनसरना चाहिए कि मदद की जाए उन सब औरतों की, लितुनसर चाहिए कि मदद की जाए आप एक मर्द की, लितुनसरा चाहिए कि मदद की जाए आप दोनों मर्दों की, लितुनसरू चाहिए कि मदद की जाए आप सब मर्दों की, लितुनसरी चाहिए कि मदद की जाए आप एक औरत की, लितुनसरा चाहिए कि मदद की जाए आप दोनों औरतों की, लितुनसरना चाहिए कि मदद की जाए आप सब औरतों की, लिउनसर चाहिए कि मदद की जाए मेरी, लिनुनसर चाहिए कि मदद की जाए हम दोनों या हम सब की। यहाँ पर आपने देखा कि इसमें भी जब हम मजहूल का तर्जमा कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो मफ़ऊल को मद्देनज़र रखते हुए तर्जमा किया जा रहा है, यानी उस एक मर्द की मदद करनी चाहिए, उस एक औरत की मदद करनी चाहिए, तो ये इसका फ़ेल अमर मजहूर है। उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा, और साथ में अगर आप पिछले लेक्चर को भी इसके साथ मिलाएं और इस लेक्चर को भी साथ मिलाएं तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास कुछ अल्फाज मौजूद नज़र आ रहे होंगे, कुछ अल्फाज नज़र आ रहे होंगे। आपको पता है कि हम इन अल्फाज के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन्हीं अल्फाज को बुनियाद बनाकर आप इस सीगे की भी, इस गिरदान की भी जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने, समझने और उसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।